اور بندہ سمجھتے ہیں بڑی جی معاشرے بڑا ٹور ہے اپنا محلے سے جدھروں گزریے سلام ہی نہیں، وہ لوگ سلام کرتے ہیں اور دل میں گالی نکالتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے نا، یا وہ دنیا سے راحت پا جاتا ہے یا دنیا اس سے راحت پا لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ فرمایا اگر وہ نیک آدمی ہے وہ دنیا سے گیا، دنیا کی آزمائشوں سے تکلیفوں سے راحت پا کے جنت کے اندر چلا گیا، اور اگر برا تھا تو فرمایا اس کی برائی اور شر کی وجہ سے انسان، حیوان اور نباتات ہر چیز میں راحت اور سکون پائے، خسکم جہاں پاک۔ تو بہرحال اگلی بات یہ ہے، فرمایا ناچنے والی عام ہو جائے گی، ناچ گانا بڑا عام ہو جائے گا، ناچنے والی عام ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں آج جب سے یہ ٹک ٹاک آیا ہے نا، اس نے گھروں کے پردے چار کر دیے، وہ شرفاء، وہ عزت دار گھرانے، کیا امیر کیا غریب، کوئی تفریق رہی نہیں، شہروں کی دیہاتوں کی۔ ہمارے استاد جی بات کہتے تھے، اس وقت کی بات بڑی عجیب لگتی تھی، اور اب جو ہے وہ میں کہہ دوں، پہلے معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے تو، پر کیونکہ حق بات ہے کہنا فرض بنتی ہے۔ میرے استاد جی کہا کرتے تھے کہ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا شادی بیاہ پر نا ناچنے والی باہر سے منگوائی جاتی تھی، اب گھروں کے اندر دستیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عزت غیرت ایمان نصیب فرمائے۔ بلند فرمایا شراب عام ہو جائے گی، اور بعد کے یہ آنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ پہلے آنے والے پہلے گزرنے والے امت کے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ شراب عام ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اگلی بات بھی تھوڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بعد میں آنے والے جو امت کے پہلے سلف صالحین گزر چکے ہیں ان کے اوپر لعنت کریں گے۔ آج دیکھ لیں کہ جرم سے فتنہ اٹھا، مرزا علی جہلوی ایسا بدبخت ترین آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات، اور خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ صحابہ کے طویل فہرست ہے، اس بدبخت کی زبان سے محفوظ ہی نہیں ہے، اور جتنے لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی اور تعین کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ سب کچھ ہوگا، یہ جتنی برائیاں میں نے گنائی ہیں، فرمایا یہ سب کچھ جب ہوگا پھر آسمان سے سورخانیاں آئیں گی، پھر زلزلے ہوں گے، زمین پھٹے گی، لوگ ترسا دیے جائیں گے، اور اسی طرح پھر سلاب، قحط سالیاں اور دیگر قسم کے عذاب، فرمایا یہ لگاتار آتے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صورتحال یہ ہوگی کہ جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی بار بار گرتے جاتے ہیں، لگاتار گرتے جاتے ہیں، فرمایا اسی طرح سے عذاب آتے رہیں گے اور لوگ ان عذابوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ آج دیکھیں کل ہم قحط سالی کا شکار تھے، اور آج جو ہے وہ سیلاب کے فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہے، وہ ایک ہی کام ہے کہ توبہ کر لیں۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ بستیوں والے اگر ایمان لے آئے، توبہ کر لیں، فرمایا ہم آسمان سے بھی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، اور زمین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حکم دیں وہ بھی اپنا اناج اور غلہ اور خزانوں کے اس کے لیے کھول دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اوپر امن قائم کریں گے، اسلام کا نفاذ کریں گے، اس وقت امن و امان اور اسلام کا نفاذ ہو جائے گا پوری دنیا کے اوپر۔ تو حال یہ ہوگا، فرمایا ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک بڑی جماعت اس انار کو کھا سکے گی، اور اس انار کے چھلکے سے اپنے اوپر سایہ کر سکیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ نیک ہو جائے، توبہ کر لیں اجتماعی طور پر۔
اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی بستی کی مثال واضح طور پر آپ کے اور میرے سامنے رکھی ہے. فرمایا یونس علیہ السلام کی بستی فرمایا اس جیسا کسی قوم کو اس کے ایمان میں نفع نہیں دیا جتنا یونس علیہ السلام کی بستی کو ان کے لوگوں کو ایمان میں نفع دیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، بھی عذاب کے اثرات تھے. ان لوگوں نے اجتماعی طور پر توبہ کر لی اور ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان پر ڈال دیا. آج کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہے قلعہ سیف اللہ بلوچستان سے، کہتے ہیں سیلابی پانی آ رہا تھا، بستی والے مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. قرآن مجید اس سیلابی پانی کے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے. کہتے ہیں 4 کلومیٹر تک ایک دراڑ پڑی زمین کے اندر اور سارے کا سارا پانی بستی سے پہلے وہاں جذب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا. قلعہ سیف اللہ بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو بچا لیا. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ توبہ کریں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا ہے ضروری نہیں ہے ہمارے ساتھ بس پڑے گی تب ہم توبہ کریں گے. لوگوں کو دیکھ کر کے توبہ کر جائیں، لوگوں کے جو حالات ہو رہے ہیں. اور ہمارے کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. لوگوں نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد کے اندر ہوتا ہے اور اس کے تعاون کے اندر ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے، فرمایا جب کوئی بندہ کسی سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تکلیف اس سے دور کر دے گا. یعنی قیامت والے دن جو تکلیفیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دور کر دے گا. اب یہاں جو ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ شراب سے بہت ساری تباہ کاریاں ہیں لیکن ہماری میڈیا کو فرصت نہیں ہے. وہ جو دکھا رہے ہیں آج جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کو سوائے سیاست میں کچھ کام ہی نہیں ہے. اور یہ جتنے جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہیں اگر دکھائے جاتے اور قوم کا ذہن بنایا جاتا تو یقیناً قوم جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے پہنچتی. آج جن کو تکیہ نوشی کا تانا دیا جاتا تھا نا، جن کے بارے میں عمومی خیال کیا جاتا ہے مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، آج علماء کی 20 سے زیادہ دینی جماعتیں جو ہے وہاں پر کام کر رہی ہیں. لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ کتنے امیر دی مر گئی کتی نہ ساری خلق ستی، غریب دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں رہتا. وہاں سب کچھ روڑا جا رہا ہے، وہاں بچ کچھ نہیں رہا اور میڈیا کے لیے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے. اور یہاں شہباز گل میں ہم جو ہے وہ تشدد ہو گیا، فلاں پہ تشدد ہو گیا اور جو ہے فلاں وزیر اعظم صاحب یہ کر رہے ہیں، اپوزیشن یہ کر رہی ہے. ہمیں ان چکروں کے اندر رکھا گیا ہوا ہے. حالانکہ وہ صورتحال تب یہ بن چکی ہے کہ اے میرے ہم نشین چل کہیں اور چل، اس چمن میں اپنا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. تو آخر دعا پڑھنا